بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی دلچسپ واقعات سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے آپ چڑیوں سے باتیں کرتے تھے، چیٹیاں آپ سے باتیں کرتی تھیں، آپ کیسے ہوا پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ کن کی اولاد ہیں، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، آپ کے فادر کا نام کیا ہے، اور آپ کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی، آپ بادشاہی آپ کو ایسی دی تھی کہ آپ آسمانوں کی سیر کیا کرتے تھے، آپ کو کیسا مرتبہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج آپ کو ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی، ایک دلچسپ واقعہ بتائیں گے، جس سے آپ کے دل و دماغ تازہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن میں کئی جگہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے دوستو۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا بادشاہ بنایا کہ آج تک ساری دنیا میں ایسی بادشاہت کسی اور کے پاس نہیں، کسی اور کو نہیں ملی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے شایان شان نہ ہو، جو میرے بعد کسی اور کو نہ ہو۔ پھر اللہ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیا، ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسخر کر دیا، ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا میں اڑتے، انہیں نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی ہوا۔ مہینوں کا سفر سلیمان علیہ السلام منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر اختیار دیا تھا، جنوں پر کنٹرول دیا تھا۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارتیں تعمیر کرتے، دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ جو عام کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے وہ کام لیا کرتے تھے، جنوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ یہ کام عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، آپ اسے کرو۔ سبحان اللہ۔ جو جن آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے اور شرارتیں کر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے تھے، آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی خاص صفت میں تو ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ جانور اور پرندوں کی بولی کو سمجھتے تھے۔ ملوک تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے۔ جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا ہٹو، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خواب میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی چیٹی کی یہ بات سن سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی، اور اس بات کر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے، کہنے لگے کہ پروردگار عالم، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت دی تھی، زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اولاد دی تھی۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والے بچے کو کھا لیا۔ عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا، کہنے لگی یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہتے ہوئے کہا، کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟
داؤد علیہ السلام نے کہا جی ہاں بیٹا اجازت ہے، اجازت دے دی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے عورت سے بچے کہا بچہ مجھے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلانے اٹھی، کہنے لگی آپ اس بچے کو زندہ رہنے دیں اور اسی کو دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے تو ہی اس کی ماں ہے، جسے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا، پھر بچہ اس کی اصل ماں کو دے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی خبر لے رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد وہاں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان نہ کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد وہاں آ گیا اور بولا میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ میں سبا کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ سبا کی بادشاہ ایک عورت ہے اور جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو سوکھی زمین سے پانی والوں کا پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے وہاں سے پانی نکلوا دیتے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ اطلاع سنی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں، میرے اس خط کو لے کر جاؤ اور انہیں دے دو، پھر ان کے پاس سے آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر خط ان کے سامنے گرا کر خود اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا اے سردارو، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، جو بخش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم سرکش نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا اے میرے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کسی چیز کا فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ سب نے جواب دیا ہم طاقت اور قوت والے ہیں، سخت لڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ ملکہ بلقیس کا یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے بھی یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحفے فرمان کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تحفے پہنچے تو وہ غضبناک ہو گئے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جاؤ ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے وہ لشکر لے آئیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال باہر کر دیں گے۔ تن کا جواب سن کر دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے ملکہ بلقیس کی طرف جا کر یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ اپنے درباریوں میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے وہ پہلے ان کا تخت یہاں لا دے۔ ایک جن نے کہا آپ اپنی مجلس سے اٹھے، اس سے پہلے ہی میں ان کا تخت آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔
ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے ان کا تخت میں آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ فوراً ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار کرتا ہوں یا ناشکر کرتا ہوں۔ جو شکر گزاری کرے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہے، اور جو ناشکری کرے تو وہ میرا پروردگار اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال لیے گئے اور دوسری جگہ لگا دیے تاکہ اس کی صورت بدل جائے۔ پھر جو ملکہ بلقیس کا وہاں ان سے پوچھا گیا کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس نے نہ تو ہاں کہا کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے نہ کہا کیونکہ وہ انہی کا تخت محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ دوستو اس میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی نہ ضرور ہوئی تھی۔ کافی سوچ سمجھ کر انہوں نے جواب دیا یہ تخت میرا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کا ایک ایسا منظر دکھانا چاہتے تھے جو کسی انسان نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ یہ محل مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا، اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ ملکہ بلقیس کو لے کر اس محل میں داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ اس محل میں تو پانی بہہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا تاکہ وہ بھیگ نہ جائیں۔ ملکہ بلقیس نے اپنے پیر پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا۔ اس بات پر ملکہ بلقیس کو بہت شرمندگی ہوئی، محسوس ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئی۔ یہ شیشے کا محل اتنا عالی شان تھا کہ اسے جنوں کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایسے معجزات دکھائے، اس لیے دکھائے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اگر دنیا کی سلطنت اتنی بہترین ہو سکتی ہے تو اللہ کیسا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے سورج تو کچھ بھی نہیں جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرمانبرداری بندی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن جب بخت نصر نے اپنا قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد الاقصی توڑ دی تھی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت عطا کی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو، تو انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی مسجد الاقصی کے بالکل قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، اور مسجد الاقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے۔